بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پیارے دوستو، وہ صرف ایک خلیفہ نہ تھے بلکہ اسلام کے ستونوں کے نشان، تقویٰ کے تاجدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیارے دوستو، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں وہاں پر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا، حضرت عمر فاروق کے اسلام کے شدید دشمن تھے۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے، مگر جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو دل نرم ہو گیا۔ عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے پہلی بار کھل کر نماز ادا کی۔ بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت عمر فاروق کا عدل اور خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں اسلام کی سلطنت مدینہ سے لے کر مصر، عراق، شام اور خراسان، جو کہ ایران کے بارڈرز اور پاکستان کا حصہ بھی کچھ آتا ہے، پیارے دوستو، یہاں تک پھیل گئی۔ عدل کا یہ عالم تھا کہ رعایا میں کوئی فرق نہ تھا، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ایک مشہور واقعہ میں پیارے دوستو آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک مصری عیسائی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے ناحق مارا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر نے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جیسے ہی وہ مدینہ آئے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصری عیسائی کو بلایا اور کہا، جیسے تیرے بیٹے کو اس نے مارا، یہ سامنے ہے، اب تو بھی اپنا بدلہ مکمل کر۔ پیارے دوستو، حضرت عمر نے ایک اور بیان دیا جو کہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کب سے تم لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دل دہلا دینے والی منظر ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں امامت کر رہے تھے کہ ایک مجوسی آگ پرست شخص جس کا نام ابو لولو فروس غلام تھا، ان پر چاقو کے وار کر کے، گہرے وار کر کے پیارے دوستو زخمی کر دیا۔ حضرت عمر زمین پر گر گئے، خون میں لت پت۔ نماز وقت چلا جا رہا تھا، پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ زخمی ہیں تو ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، جس کا نماز میں حصہ نہ ہو اس کا اسلام میں حصہ نہیں۔ پیارے دوستو، پھر تیمم کیا اور خود زخمی حالت میں نماز پڑھی۔ پیارے دوستو، آپ کو شدید زخم آئے اور حالت کافی نقصان ہو گئی اور خون اور انتڑیاں
بھی زخمی ہو گئیں. آپ کو دودھ پلایا گیا بکری کا, لیکن جو بھی پیتے وہ باہر آ جاتا. پیارے دوستو, جب حالت شدید ہو گئی اور آپ کو پتہ چلا کہ اب سفر آخرت ہے, تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا, اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. امیر المومنین نے کہا کہ اماں عائشہ سے پوچھو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہو سکتا ہوں؟ اماں عائشہ نے فرمایا, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی, مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. پیارے دوستو, حضرت عمر نے کہا پھر بھی اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد دوبارہ اماں عائشہ کے پاس جانا, اگر وہ منع کر دیں تو مجھے بھی کسی عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. پیارے دوستو, حضرت عمر کا جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اٹھایا, اور ان کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے. مسجد نبوی کے اندر, وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر آرام فرما رہے ہیں, وہاں حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پیارے دوستو دفن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے. پوچھا جبرائیل سے یہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. صحیح بخاری. پیارے دوستو, حضرت عمر کی زندگی میں عدل و انصاف, تقوی, جہاد, یہ سب چیزیں موجود تھیں. اگر ہم بھی دین پر کھڑے رہے تو عدل کریں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے گا. پیارے دوستو, اختتامی دعا بھی کرواتے ہیں. اس دعا سے پہلے اپنے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں, میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا, اور اپنے بھائی عاطف کے چینل کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا, تاکہ آپ کے بھائی عاطف کی رینکنگ اچھی ہو سکے. تو پیارے دوستو, دعا شروع کرتے ہیں. اے اللہ, ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل عطا فرما. ہمیں بھی سچائی, عدل, نماز اور قربانی کا راستہ دکھا. ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین.